آج بدوار ہے 16 فروری 2022، 14 رجب 1443 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ عظمیٰ کی شہ سرخی ہے: حد بندی کمیشن کی تجاویز، تحفظات تحریراً پیش کیے جائیں۔ وزیر اعظم مارچ میں صنعتی سرمایہ کاری کا افتتاح کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں میں بجلی تقسیم کاری کے 20 پروجیکٹوں کا افتتاح، چوری روکنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی اپیل۔ ایک اور خبر: بانہال کٹرا ریلوے لائن کا اہم سنگ میل عبور، ہندوستانی ریلوے کی سب سے طویل 13 کلومیٹر ٹنل کو آر پار کیا گیا۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی: بجالتا جموں میں 41 کروڑ روپے کی لاگت کے 20 بجلی پروجیکٹوں کا افتتاح۔ ہمارا مقصد جموں کشمیر کے پاور ڈپارٹمنٹ کو خود کفیل بنانا اور بجلی کی چوری کو کم کرنا ہے۔ آج کے BAB کے کارٹون پر ایک نظر۔ ایک اور خبر: حد بندی کمیشن نے رپورٹ میں جموں کشمیر کی تاریخ کا خیال نہیں رکھا، ثقافت کو ملحوظ نظر رکھا۔ حسنین مسعودی کے شکوے اور شکایات۔ آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی: مارچ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت 20,000 سے 25,000 کروڑ روپے کی صنعتی سرمایہ کاری کے آغاز کی تقریب۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا: سرمایہ کاروں کو زمین کی الاٹمنٹ کا عمل 20 فروری تک مکمل ہونے کا امکان۔ کہا اگلے 1.5 سال میں جموں کشمیر ہوگا بجلی کے شعبے میں خود کفیل۔ 3500 میگا واٹ بجلی دستیاب، 2024 تک مزید 2500 میگا واٹ کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی لکھتے ہیں: کپواڑہ میں محکمہ زراعت کی زیر سرپرستی PARC سربراہ اور زراعت پیشہ افراد کے مابین انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد۔ آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی: وادی بھر میں جشن ولادت مولود کعبہ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی: ماگام میں فوج کے خلاف احتجاج، سرکاری فورسز پر ایران کے فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصویر نظر آتش کرنے کا الزام۔ فوج کے ایک سینئر آفیسر نے علاقے کا دورہ کیا اور قاسم سلیمانی کی فوٹو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے معذرت طلب کی۔ عوامی آواز پارٹی نے کلیدی رول ادا کیا۔ آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی: کشمیری طلباء کی مبینہ پروفائلنگ، عمر عبداللہ نے کیا شدید برہمی کا اظہار۔ ایک اور خبر: جموں کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن، JKSRLM دیہی لوگوں میں خود روزگار کو فروغ دینے کا ایک مشن۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی: انجینئرنگ کا حیرت انگیز شاہکار، جموں کشمیر میں ہندوستان کا پہلا کیبل سٹیڈ ریلوے پل زیر تعمیر۔ آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی: غریبوں کے مسائل کو دور کرنے کے لیے 1000 نئی کوآپریٹو سوسائٹیاں رجسٹر کریں، یشا مدگل۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: مشیر فاروق خان نے لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا، مارکیٹ میں موجود اصل اداروں کے مطابق اہداف کو فوری طور پر طے کرنے کی ہدایت۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی: پلوامہ حملے سے متعلق سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ، ہماچل پردیش میں کشمیری طالب علم گرفتار۔ آج کے روزنامہ چٹان سے سرخی: نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کی وحدت اور آپسی بھائی چارے کی ضامن، ہر حال میں لوگوں کے جذبات، احساسات اور امنگوں کی ترجمانی کی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: تعلیمی اداروں کے کیمپس میں منشیات کے استعمال کے خلاف رہنما خطوط واضح کریں گے،
3 درجے کا پنچایتی راج ایک خود مختاری کا ماڈیول، صوبائی کمشنر۔ 2 سال کے وقفے کے بعد اسکولوں کے دوبارہ کھلنے سے طلباء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، منگل کو دن بھر دھوپ چھاؤں کا کھیل، درجہ حرارت کافی بہتر، بنیان اور جیکٹ دونوں کی ضرورت نہیں، اگلے 72 گھنٹے موسم خراب رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ آج کے روزنامہ عقاب سے سرخی لکھتے ہیں، غیر قانونی کان کنی کی پاداش میں 2 افراد گرفتار، 2 ٹریکٹر ضبط۔ ایک اور خبر، سکم سری نگر میں نرس کی تیمارداروں کے ساتھ مبینہ زیادتی، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، مشتاق احمد میر سرکاری نوکری پر باغبانی کو ترجیح دینے والا کشمیری نوجوان، جن کے پاس زمین ہے ان کو نوکری کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کے روزنامہ نگراں سے سرخی لکھتے ہیں، جموں کشمیر میں کووڈ سے متعلق تازہ بلیٹن، نئے 314 افراد وائرس کے شکار، اب تک 4,42,305 مریض شفایاب۔ ایک اور خبر، پونچھ میں فورسز کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں کیا اسلحہ برآمد۔ ایک اور سرخی، جموں کشمیر میں کووڈ کی تیسری لہر کی رفتار ہوئی کم، 2 سال بعد جوش و خروش کے ساتھ کھلے تعلیمی ادارے۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں بچپن میں کینسر کا خصوصی دن، پرویز کول کا تحقیقی کام جاری رکھنے پر زور، مریض بچوں میں تحائف تقسیم۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔